پروانہ شمع گلوں پروانہ بلبل ہمارا چمن گلوں پروانہ بلبل ہمارا چمن شمع گلوں پروانہ بلبل ہمارا چمن اے دوست بیار بتنہائی محکم دوست بیار ہے بتنہائی محکم دارد دل درویش دارد دل درویش تمنا دارد دل درویش تمنائے نگاہ با چشم سیاہ مست بیک غمزہ رواکم سوخت جانم از غمت سوخت جانم از غمت آہ سوخت جانم از غمت اے شاہ خوباں الغیاث سوخت جانم از غمت اے شاہ خوباں الغیاث سوخت جانم از سوخت جانم از غمت سوخت جانم سوخت جانم از غمت سوخت جانم سوخت جانم از غمت اے شاہ خوباں الغیاث سوخت جانم از شاہ خوباں الغیاث خوباں الغیاث اے شاہ خوباں الغیاث سوخت جانم از غمت اے شاہ خوباں الغیاث الغیاث از آتش جان الغیاث آتش جان سوز ہجران الغیاث آتش جان الغیاث آتش جان الغیاث آتش جان الغیاث آتش جان سوز ہجران الغیاث آتش جان سوز ہجران الغیاث غرق تو بہرے بلایم غرق تو بہرے بلایم غرق تو بہرے بلایم دست من دھیرز کرم
دستے من کی کر میں دستے من کی از کر میں دستے من کی از کر میں دیگر تاب بینم بار دیگر روئے جانا الغیاس تاب بینم بار دیگر تاب بینم بار دیگر تاب بینم بار دیگر روئے جانا روئے جانا الغیاس روئے جانا الغیاس تاب بینم بار دیگر روئے جانا الغیاس بے جمالت نیست روشن بے جمالت نیست روشن قلبائے احزان من آہ قلبائے احزان من آہ قلبائے احزان من قلبائے احزان قلبائے احزان من قلبائے احزان من قلبائے احزان من بے جمالت نیست روشن قلبائے احزان من ساز روشن قلبام آہ ساز روشن قلبہ میں اے شاہ خوبا الغیاس ساز روشن قلبہ میں اے شاہ خوبا الغیاس ساز روشن اے ساز روشن ساز روشن ساز روشن روشن ساز روشن ساز روشن روشن ساز روشن قلبام اے شاہ خوبا الغیاس گردش دوران دارد گردش دوران دارد گردش دوران دارد حاکم فریاد رس حاکم فریاد رسے حاکم فریاد رسے آئے حاکم فریاد رسے گردش دوران دارد گردش دوران دارد حاکم فریاد خود بھی دے داد مرا خود بھی دے دادے مرا راحت جا الغیاس خود بھی دے دادے مرا اے راحت جال الغیاس خود بھی دے دادے مارا خود بھی دے دادے دادے مرا خود بھی دے دادے مرا آہ خود بھی دے دادے مرا راہ دے جال غیاس خود میں دیرا نیست درد خود میں دیرا نیست خود میں دیرا نیست درد خود میں دیرا نیست درد آرزوئے غیر تو آہ آرزوئے غیر تو
ہجران تاب کے باشد سے ہجران دیدہ گریا تاب کے شد سے ہجران دیدہ گریا القیاس تاب کے باشد سے ہجران گریا القیاس تاب کے باشد سے ہجران دیدہ گریا القیاس شوق جانم مد اے شاہ خوبان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غنچے میں تیرا تبسم گل میں رانا آئی تیری آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرا آئی تیری تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ بزم طریقت و عقیدت ایک بار پھر سجی ہے، اور اب جس ہستی کے، جس ولی کامل کی چوکھٹ پر دامن مراد پھیلائے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اور جس بزرگ ہستی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، وہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تلامذ خاص اور خلیفہ خاص ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور دیوان قطب الدین بختیار کاکی میں سے اقتباسات یعنی کلام یکے بعد دیگرے پیش بھی کیے جائیں گے۔ عالمی شہرت یافتہ قوال، میرے بہت پسندیدہ، بلکہ میرے جو سمجھ لیں 2-4 قوال حضرات ہیں جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں، ان میں صف اول پر اور ظاہر پاکستان کے بہت نامور، بہت باوقار، باصلاحیت، خاص اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے کہ جنہیں حضرت امیر خسرو کے دور میں تیار کیا گیا قوالی کے لیے، اس خانوادے کے خون جناب عبداللہ منظور نیازی، ان کے شہزادے اور ہمنوا، سبھی کا خیر مقدم ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے آغاز حمد ہوا، اور یقیناً آپ ہی کے خانوادے کو زیبا ہے بطور خاص فن قوالی۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدت، کیونکہ جس سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کلام کو پڑھتے ہیں اس کا زاویہ اور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اسی طرح ہم ان کو سنتے رہیں۔ اور آج بزم طریقت و عقیدت کا جو پورشن ہے اس بزم طریقت و عقیدت میں، وہ عبداللہ بھائی کی نظر ہے، اور طریقت کو جو ڈیفائن کریں گے یعنی تصوف پر بات کریں گے، ملک پاکستان کے میرے آپ کے ہر دل عزیز چہیتے اور محبوب علماء کرام، آپ سب ان سے بہت پیار کرتے ہیں، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت خیر مقدم ہے۔ صاحب علم وہ ہستیاں جو ہمیشہ مدلل کلام، ہمیشہ ایسے مضبوط اور پختہ دلائل دیتے ہیں کہ کبھی، میں 6-7 برس سے ہوں الحمدللہ، مفتی صاحب کے ساتھ 7 برس، مفتی احسن نوید نیازی صاحب کے ساتھ بھی 3 برس ہونے کو ہیں یاروئی میں، کوئی ایک حرف اور ایک کوئی لائن ایسی ان کی گفتگو کی آج تک میں نے نہیں سنی کہ جس پہ گنجائش اعتراض ہو، کیونکہ ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق مدلل کلام، ان کے ریفرنسز، ان کا کلام کرنے کا انداز، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا آغاز ہوا اور میں اس قطعے کے ساتھ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ حضور مفتی صاحب، خواجہ خواجگاں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صحبتوں میں پنپتے ہوئے نظر آتے ہیں، پرورش وہاں ہو رہی ہے، اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں جو خواجہ قطب الدین کے ہاں آ رہا ہے وہ بھی خدا کو پا جاتا ہے، لے کے جا رہا ہے وہاں سے۔ اصل جو توحید ہے، توحید کا جو جام ہے، ان بزرگوں نے پلایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تعارف ابتدا میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون ہے، زمانہ ولادت کیا ہے، کیا آپ کی خدمات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بڑے خوبصورت انداز میں جو
ہمارے عبداللہ صاحب نے، ان کے ہم نواؤں نے جو حمد باری تعالیٰ پیش کی. دیکھیں بات یہی ہے کہ توحید باری تعالیٰ کی میں جو پی لے نا آئے ہائے تو اسے ہی اللہ رب العالمین ولایت عطا فرماتا واہ ہے، سبحان اللہ بے شک اسے ہی پھر وہ نظر عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ولی کی نظر ہوتی ہے. اور جس کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے وہ سنتا وہ ہے، سنتا حقیقت یعنی ظاہری طور پر سنتا وہ ہے لیکن میں اس کے کان بن جاتا ہوں، دیکھتا وہ ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اور پھر ہاتھ پاؤں کی بھی بات فرمائی اور پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو کبھی رد نہیں فرماتا، میں اسے لأعطینہ ضرور ضرور عطا فرماتا سبحان ہوں. اللہ. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو ہے وہ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ، اور میں اس حوالے سے بھی کہوں گا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے پائے کہ اللہ کے ولی کہ زمانہ جن پر رشک کرے، اچھا ان کی براہ راست صحبت سے کوئی فیضیاب ہوا ہے تو اوروں کے ساتھ ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیضیاب ہوئے ہیں. شک اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا سلسلہ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہندوستان میں اتنا بڑا کام، اور پھر خلیفہ کسے نامزد فرما رہے ہیں؟ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ نامزد فرما رہے ہیں. اور یہ میری خوش نصیبی رہی ہے کہ میری ان کے مزار پر انوار پر حاضری بھی رہی، الحمدللہ. جی جی الحمدللہ، یہ میری خوش نصیبی ہے. اچھا جہاں تک رہی بات کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 548 سن ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو وصال باسعادت ہے وہ 14 ربیع الاول شریف اور بمطابق 633 یا 634 سن ہجری میں آپ کا وصال با کمال ہوا. بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اور جس منزل پر یہ فائز تھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی بظاہر جو ہے وہ کمال کو پہنچتی ہے اور پھر وہ زندگی اس کا آغاز ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پر آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام نامی حضرت سید موسیٰ حضرت سید کمال الدین موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. صحیح. اچھا ایک دیکھیں کہ جو بیٹا ہے وہ بھی صاحب نظر ہے، وہ بھی اللہ کا ولی ہے، اور براہ راست خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ والد بھی کوئی عام شخص نہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں، ولی کامل ہیں اور صاحب نظر بزرگ ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسینی سید کہلاتے ہیں، حسینی سید ہیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ اصفہان کے ایک قصبے اوش میں ہوئی، اسی نسبت سے آپ کو اوشی کہا جاتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو والد گرامی کا جو وصال با کمال ہوا اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی کم سن تھے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک عجب نکتہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے. اچھا پھر ان کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ. آپ دیکھیں تو صحیح لڑی کیسی ہے، کیسی مبارک لڑی ہے. ان کے بعد نظام پاک ہے، پھر امیر خسرو ہیں، صابر پاک ہیں. تو آپ دیکھیں لڑی کتنی مبارک لڑی ہے. اچھا جی جی، لیکن ایک بات آپ دیکھیں کہ چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا چاہے خود قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اکثر، اور پھر بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے والد کا سایہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا. اللہ اکبر. جی جی جی، والد گرامی کا حوائل میں دیکھا. جی 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 حوائل میں دیکھا. اچھا یہاں پر نقطہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی در یتیم ہیں. اللہ اکبر. جی اچھا یہ نسبت بھی آپ کو حاصل. پھر اس میں خاص طور پر نقطہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے بچپن سے تکلیفیں جھیلتے ہوئے آئے، اور یعنی باپ کا سایہ سر پر نہیں، ماں نے پرورش کی، اور پھر ایسا با
کمال اللہ کا ولی بنایا، اور خاص طور پر آپ کی والدہ کی بات آ جائے، اللہ اکبر، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اساتذہ میں آتے ہیں، ایک ابو حفص رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور دوسرے قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ماں کی گود ہوتی ہے نا وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، بے شک، تو ابتدائی علوم یا ابتدائی تدریس تھی وہ ماں سے ہی حاصل کی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب پہلی درسگاہ جب پڑھنے کے لیے گئے قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ پڑھ صاحبزادے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شروع کیا، پہلا پارہ دوسرا پارہ، روایتوں میں ہے کہ 14 پارے آپ نے زبانی سنا دیے۔ اللہ رب العالمین ایسی والدائیں ایسی مائیں ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا ہوا کیا؟ کہا صاحبزادے کیا بات ہے، یہ کہاں سے پڑھ لیا؟ چھوٹا بچہ ہے، کہاں سے پڑھ لیا؟ تو بڑے ایک معصومانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ استاد جی میری والدہ جو ہے نا اتنے پاروں کی حفظت تھی، ہاں، اور جب میں اس کے وجود اطہر میں تھا تو وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتی تھی، سن کر میں نے حفظ کر لیا، سن کر میں نے حفظ کر لیا ہے۔ اور پھر کمال اس شیر خار کا بھی ہے اور کمال اس ماں کا بھی ہے۔ اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اساتذہ جس طرح میں نے کہا تو آپ نے 13 برس تک ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی، اور آپ کی عمر 17 برس تھی جب آپ بغداد میں آئے اور امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں تھے، اور یہاں پر قسمت نے پھیر لیا، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ اوحد الدین کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ محمود اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دونوں کی دونوں خواجہ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اور خواجہ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو پھر فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی زیارت کے اسیر ہو گئے، آپ کے چہرے کے، آپ کے وجود اطہر کے اسیر ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سلسلے میں آپ کو داخل فرمایا، اور ایک عرصے تک آپ ان کی خدمت میں رہے، اور پھر اس کے بعد تیار فرما کر دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی کے پاس کوئی آئے نا تو اللہ کا ولی اسے دے دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، عطا فرما کر اسے بھی مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دہلی میں آپ تشریف لائے اور پھر کیسا کام فرمائے۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ آپ اگر نوٹ فرمائیں کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو خطوط لکھے، اللہ اکبر، اس کا ذکر بھی ہم نے کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر کیا ہے، اور بڑی اس میں تصوف کی نکات ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہاں مخاطب فرمایا، جی اور مخاطب کرنے کا انداز اتنا پیارا، اتنا عقیدت کہ لگتا ہے کہ کسی بڑے کو مخاطب کر رہے ہیں۔ تو مرید یا پیر یہ تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پیر اپنے مرید کا ہو اور مرید اپنے پیر کا ہو، تو پھر اللہ رب العالمین پھر وہ مقام عطا فرماتا ہے جو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ واہ، کیونکہ یہاں کیوں نہ ہو یہ مقام، پیر بھی کامل اور مرید بھی کامل، اور حضرت نے فرمایا نا کہ اللہ ہمیں وہ مائیں عطا فرمائے، بے شک آمین بجائے نبی الامین۔ لیکن یہ کمال اس عظیم ماں کا بھی ہے، اور اس عظیم ماں کے شکم مبارک میں جو عظیم شیر خار ہے ایک کمال اس کا بھی ہے، کیونکہ وہ اکثر ایک نعت کا مصرع ہے، مصرع ثانی پڑھتا ہوں، جس کو سرکار چلائیں وہ چلا کرتا ہے، تو یہ کرم وہاں سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت منتخب فرما لیتا ہے، تو پھر شیر خار سے ماں کے شکم میں بھی کام لے لیتا ہے، اسے بھی وہاں حفظہ عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جب پہلی مرتبہ قرآن پڑھے تو پھر 14 سپارے اور 18 سپارے بھی پڑھ لیتا ہے۔ بہت خوبصورت ابتدائی تعارفی کلام مفتی صاحب نے تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، اولیاء کی صف میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے مفتی صاحب۔ اچھا، پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کا ظاہر ہے ادب سے، شعر سے بڑا ایک شغف مسلسل ہے۔ ابھی آپ نے کلام ملاحظہ فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منسوب ہے۔ اچھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عظمت اور یہ کچھ اشعار بھی آپ حسب معمول حسب طبیعت ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم الشان پیشوا ہیں۔ آپ کی شان کے کیا کہنے، جیسے آپ کا نام قطب ہے ایسے ہی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر آپ کی حیثیت قطب والی ہے۔ قطب کہا جاتا ہے عربی کے اندر چکی کی کیل کو، چکی کی جو کیل ہے اس کے گرد چکی گھومتی ہے،
یعنی چکی گھوم رہی ہے اس کے گرد. تو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حیثیت بالکل ایسی ہے کہ آپ کیل ہیں, اس کے گرد سلسلہ عالیہ چشتیہ کی چکی گھوم رہی ہے. آپ سے پہلے آنے والے جو چشتی بزرگ ہیں ان کی شان بھی بلند و بالا ہے, لیکن آپ کے آنے کے بعد آگے جو فیض چلا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے گرد گھوم رہا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ, اور پھر ان کے واسطے سے آگے ایک طرف چشتی نظامی شاخ ہے, دوسری طرف چشتی صابری شاخ ہے. تو چشتی نظامی شاخ ہو یا چشتی صابری شاخ ہو, دونوں کے دونوں جو ہے وہ منور کہاں سے ہوئے؟ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منور ہوئے, کیونکہ ان کے شیخ بابا فرید الدین منور کہاں سے ہوئے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے منور ہوئے. تو یہ سارا فیض آپ کا آگے جاری ہوا, تو آپ کی حیثیت ہو گئی آپ کا, جیسے قطب الدین آپ کو کہا جاتا ہے ایسے ہی آپ قطب ہیں. آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی چکی کی وہ کیل ہیں کہ جس کے گرد یہ چشتی نظامی, چشتی صابری, یہ ساری چکی اس کے گرد گھوم رہی ہے. اور آپ ان کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تربیت سے بابا گنج شکر کو فرید بنایا. فرید مانا یکتا, یگانا, تو فرد فرید بنایا ہے خواجہ قطب الدین نے. بابا فرید کو انہوں نے فرید بنایا, اور بابا فرید کے توسط سے انہوں نے مخدوم صابر پاک کو علاء الدین بنایا, اور بابا فرید کے توسط سے حضرت خواجہ محبوب الہی رحمہ اللہ کو نظام الدین بنایا. تو قطب الدین ہیں, پھر فرید الدین ہیں, پھر نظام الدین ہیں, اور علاء الدین ہیں. یہ سارے کے جمال الدین بھی ہیں, جمال الدین بھی ہیں, بالکل. دین کا جمال, دین کا نظام, دین کی بلندی, یہ سارا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا فیض ہے. ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ کا سمندر ہے, سارے آپ سے فیض یاب ہوئے. اور آپ کیوں نہ ہو کہ آپ کے اندر جو نسبت تھی اللہ تبارک و تعالی سے محبت, اللہ کے عشق میں آپ فنا تھے. فنا فی اللہ اور اس کے بعد بقا باللہ. فنا فی اللہ تو منزل ہے, اس کے بعد آگے بقا باللہ ہے. تو فانی فی اللہ باقی باللہ ہوئے, اللہ سے واصل ہوئے. اللہ سے ایسے واصل ہوئے کہ ہر وقت آپ کے قلب میں اللہ کی یاد رہتی تھی, استغراق کا عالم طاری رہتا تھا. آپ کے جو تذکرہ نگار بیان کرتے ہیں کہ اکثر آپ سے کوئی بات کرتا تھا تو آپ کو دوبارہ بات پوچھنی پڑتی تھی کہ کیا کہا. یعنی محویت کا عالم ایسا تھا, اللہ کی محبت مسلسل سفر میں رہتے تھے. بالکل, اور عالم تحیر کے اندر رہتے. تو اور آپ دیکھیں آپ کے جو وصال کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی تو یہی ہے نا, کہ جب شیخ احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا دوران قوالی, کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. جو خنجر تسلیم و رضا کے کشتہ ہیں, شہید ہیں اللہ کی طرف سے, جو اللہ کے عشق میں اللہ کی تسلیم و رضا کے خنجر سے شہید ہوئے ہیں, جو اس کے دیوانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, ان کو ہر زمانے میں غیب سے جان پر جان ملتی ہے. ایک جان فدا کرتے ہیں, دوسری جان ملی اس کو فدا کیا, تیسری جان ملی اس کو فدا کیا. یعنی وہ احمد جام یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ قوال یہ پڑھ رہا ہے, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے, عالم تحیر میں چلے جاتے ہیں, اور کئی دن اسی عالم میں رہتے ہیں, اور بالآخر آپ کا وصال بھی اسی عالم میں ہوتا ہے. 4 یا 5 روز کا بیان کیا جاتا ہے, اور لیکن اس میں یہ بھی باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت عالم تحیر سے واپس اس عالم میں آ جاتے تھے. یعنی نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر وہ, یعنی وہ جو عالم تحیر سے اس عالم میں آنا تھا وہ بھی اصل میں اسی سے اس کی طرف آنا تھا, وہ بھی اسی کی یاد کے لیے, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ اصل میں اسی کی یاد کے لیے اس عالم میں آئے. پھر جب اس کی نماز پڑھی, واقعی میں صلاۃ الذکری, قرآن کا حکم ہے نا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, تو وہ نماز قائم کی, نماز قائم کرتی, پھر اس کی یاد سے لو, پھر لو لگا لی, پھر واپس آئے نماز قائم کی, پھر لو لگا لی. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی یہ شان ہے, اور آپ دیکھیں انہوں نے تیار کیسے کیسے لوگ کیے. کیا بات. اور جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کو انہوں نے تیار کیا ہے. بابا فرید الدین جب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے پہلے انہیں منع کیا کم عمری کی وجہ سے, فرمایا پہلے ظاہری علم کی تکمیل کر کے آؤ. جب ظاہری علم کی تکمیل کر کے آئے پھر ان کو باطنی نسبت سے سرفراز فرمایا, گویا اپنے اس طرز عمل کے ذریعے بتا دیا کہ جو دین کا علم ہے, ایک ہے اس علم کا ظاہری حصہ اور ایک ہے اس علم کا باطنی حصہ. تو باطن تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو ظاہر سے گزرا نہ ہو. باطن تک رسائی
رہنمائی کا ذریعہ ظاہر ہے، تو علم ظاہر حاصل کرنا، اس علم ظاہر کے ذریعے باطن کے دریچے واہ ہوں گے۔ باطن کے دریچوں تک پہنچنے کے لیے ظاہر سے گزرنا پڑے گا۔ وہ جو شیخ سعدی نے کہا تھا، چون شمع پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ شمع کی طرح اپنے آپ کو جلا دو، پگھلا دو علم کی خاطر، کیونکہ جو بے علم ہے وہ کبھی اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے قرآن و سنت کا ظاہری علم بھی ضروری ہے، اور پھر اس ظاہری علم کے بعد قرآن و سنت کا باطنی علم بھی ضروری ہے۔ تو تصوف کو، فقہ کو، کلام کو، ساری چیزوں کو جمع کر کے پھر فرید الدین بنا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت خوب، بہت خوبصورت۔ اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے ابتدائی تعارف، اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اتنی خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہر چبینی یار ہست اغیار نیست، غیر او جز وہم و جز پندار نیست، از جمال وہو معکم جلوہ ہاست، لیک ہر قص لائق دیدار نیست۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت اپنے یار کی یاد میں محو ہیں، یعنی کہ یاد او سرمایہ ماں بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، اور اس عالم کیف و مستی میں ہے کہ جس سے ان کا نکلنا محال ہے۔ یہ بظاہر ایک جگہ تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن مسلسل سفر میں ہوتے تھے، مسلسل سفر۔ حضرت نے فرمایا عالم تحیر سے بھی اگر واپس آتے نماز قائم کرنے کے لیے، تو وہ بھی عالم تحیر ایک دوسرے انداز سے ہوتا، اور وہ بھی رب کی یاد ہوتی، وہ بھی رب کی یاد ہوتی، بس اس کا اہتمام ذرا جدا ہے، تو اس لیے پھر اس میں آ کے مستغرق ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہوتے کہ جس دربار سے یہ قطب اولیاء قلندر آپ کو ملے ہیں، وہ دربار مولائے کائنات۔ جب ہم بات کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نمازوں کی، تو وہ جو تیر کے پیوست ہونے کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، کیوں نہ یہ سیرت ان میں آتی، کیوں نہ یہ اللہ کی یاد میں ایسے محو ہو کر عبادت کرتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہی وجہ ہے کہ آپ کے تربیت یافتہ زہد الانبیاء کہلائے۔ آپ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا جب آپ کے تلامذہ میں زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسے، اور بابا فرید، میں سمجھتا ہوں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ایسے چمکتے ہوئے چہرے دیے ہیں۔ یہ جو خواجگان چشت کے ہاں ہر ایک اپنی مثال آپ ہے، ایسے ایسے چہرے، اور سلاسل میں ایک سے ایک چمکتا ہوا چہرہ ہے، مگر اس کی تو کیا ہی بات ہے خواجگان چشت کی۔ خواجہ معین الدین، پھر قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، جمال الدین، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا جناب عبداللہ منظور نیازی صاحب تشریف فرما ہے، ایک کلام جو منسوب ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جانب، تو اس کو بطور نعت ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا دامن مراد پھیلاتے ہیں۔ عبداللہ بھائی کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر آئیں، حضور کی یاد میں محو ہوتے ہیں۔
ہر سو کہہ دویدے ہمارو تو دیدے ہر سو کی نویدے ہمارو تو دیدے ہر جا کی رسیدے سرے کوئے تو دیدے اے جان جان اے جان جان آرزوئے روئے تو دارم اے جان جان آرزوئے روئے تو دارم اے جان جان آرزوئے روئے تو دارم اے جان جان آرزوئے اے جان آرزوئے روئے تو دارم آرزوئے روئے تو دارم آرزوئے روئے تو دارم آرزوئے روئے تو دارم اے جان جہاں آرزوئے روئے تو دارم ہر جا کے رب دیدائے دل سوئے تو دارم ہر جا کے رب میں دیدائے دل سوئے تو دارم ہر جا کے رب میں دیدائے دل سوئے تو دارم ہر جا کے رب میں دیدائے دل سوئے تو دارم ہر جا کے رب میں در کعبہ در سومیا
جا کے روم کی جائے دل سوئے تو دار میں ہر جا کے روم کی جائے دل ہر جا کے روم کی جائے دل سوئے تو دار ہر جا کے روم کی جائے دل سوئے تو دار اندر صفتات جو مسجد بے نشینم اندر صفتات جو مسجد بے نشینم اندر صفتات جو مسجد بے نشینم صفتات جو مسجد بنشینم 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 اندر صفتات صفتات جو بنشینم اندر صفتات جو مسجد بنشینم دل مائل محراب تو اب روئے تو دار میں دل مائل محراب تو اب روئے تو دار میں دل مائل محراب تو جو میں بیٹھا ہوں مسجد کے اندر بے نشینم بیٹھا ہوں اندر صفتات تات کی صف میں کیوں بیٹھا ہوں میرا دل جو ہے دل مائل محراب تو اب روئے تو دار میں دل مائل محراب تو اب روئے تو دار میں دل مائل محراب تو اب روئے تو دار میں حاجی کعبہ روت لے حاجی بتاوا بے حرم کعبہ روت لے حرم کعبہ روت لے حرم کعبہ حرم کعبہ روت لے حرم کعبہ روت لے حرم کعبہ روت لے شریعت میں ادب اچھا طریقت میں لگی اچھی شریعت میں ادب اچھا طریقت میں لگی اچھی کہیں ہوش و خرد اچھا کہیں دیوانگی اچھی حاجی بتاوا بے حرم کعبہ روت لے من کعبہ مقصود من کعبہ مقصود سرے کوئے تو دار میں من کعبہ مقصود سرے کوئے تو دار میں کعبہ مقصود سرے کوئے تو دار حاجی بتاوا بے حرم کعبہ روت لے کعبہ مقصود سر کوئے تو دار میں کعبہ مقصود سر کوئے تو دار میں من کعبہ مقصود سنا ہے شیخ جی کعبے سے آئے ہیں چلے پوچھے نظر آیا خدا بھی یا خدا کا خالی گھر دیکھا ارے من کعبہ مقصود سر کوئے تو دار میں
خطب دین آیت پر توبہ ہر جا کے روت خطب دین آیت پر توبہ ہر جا کے روت خطب دین آیت پر توبہ ہر جا کے روت خطب دین آیت پر توبہ چوں رشتہ دل بستہ باہر منہ تو دارم چوں رشتہ دل بستہ باہر منہ تو دارم چوں رشتہ دل بستہ باہر منہ تو دارم چوں رشتہ دل بستہ باہر جا کے روت خطب دی آیت پر توبہ ہر جا کے روت خطب دی آیت پر توبہ چوں رشتہ دل بستہ باہر منہ تو دارم 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 اے جان جہاں آرزوئے روح تو دارم ہائے سبحان اللہ عبداللہ بھائی، کیا خوبصورت پڑھا ہے آپ نے. اور حاجی بطواف حرم و کعبہ رود لیک دل من کعبہ مقصود سرے کوئے تو دارم، اور وہ آپ نے پڑھا دل مائل محراب دو ابروئے تو دارم. مجھے پھر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام کا یہ شعر یاد آیا. دو ابرو قوس مثال ڈسن جتو نو کے مزاتے تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اور حضرت جگر مراد آبادی نے جب حضور کے سراپے کی بات کی تو کہا عارض چے عارض گیسو چے گیسو صبح چے صبح شام چے شام روح مبینش صبح تجلا موج جبینش ماہ تمام آن تیغ ابرو وہاں تیر مجگاں آمادہ باہر ایک قتل عام از جسم لرزاں دو عالم از زلف برہم نظام. سبحان اللہ، بہت خوب. میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اس کا مطلع ہی اتنا شاندار اور جاندار اور کمال کا ہے. اے جانے جہاں آرزوئے روئے تو دارم، مطلب زیارتیں بھی ہو رہی ہیں اولیاء کاملین کو، پھر بھی وہ کہتے ہیں نا ہر سم تیرا سے ہنسی رقص کنا ہے، اٹھ کر بھی تیرے خواب سے بیدار نہیں ہوں، مجھے بس ہر وقت تیری زیارت اور تیری دید چاہیے. کیا فرمائیں گے حضرت؟ یہ وجد و مستی کی کیفیت ہے، ہر جگہ یار نظر آتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں عشق کی حالت میں پھر ایک ایسی نہج آتی ہے جی کہ جس میں پھر بندے کو معشوق ہر جگہ پر نظر آتا ہائے ہے. ہائے ہائے، معشوق کا چہرہ، محبوب کا چہرہ ہر جگہ اس کے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہیں پر بھی دیکھ رہا ہو، ہاں، کہیں پر بھی دیکھ رہا ہو. جلوہ ایک ہی ہے. دیکھیں نا، ایک مثال میں دیتا ہوں کہ وہ مجنو جو ہے وہ چاند کو تک رہا تھا. صحیح. تو کسی نے کہا کہ چاند کو کیوں تک رہے ہو؟ تو کہا کہ اس کی روشنی اس کے صحن میں پڑ رہی ہوگی. اچھا، دیکھیں یعنی جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس سے ہر جگہ محبوب نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو خیر ایک عشق مجازی کی بات ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا ایک موازنہ پیش کروں گا جی جی کہ بعض اوقات دیکھ کر محبت اور عشق ہو جاتی ہے. جی، جیسے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں علیہ اللہ رضوان کو، اللہ، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات بن دیکھے بندہ محبت اور عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. بے شک. جیسا کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، دیکھا نہیں لیکن عشق کی آگ میں جل رہے ہیں، جبکہ دور رسالت میں زندگی ملی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہو کر والدہ سے اجازت لے کر ایک خاص مدت کی وقت کی اجازت ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. تو آج سب ان کو سید التابعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور سلف و صالحین کی اتباع میں اسی منزل پر نظر آتے ہیں کہ بظاہر طور پر دیکھا جائے تو آپ نے دیدار نہیں کیا بظاہر،
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی عشق کی آگ میں جلنے والا پروانہ حضور علیہ السلام کی مجالس مقدس سے محروم رہ جائے؟ اللہ اکبر، ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کہ آپ کو اکبر، بے مجھے شک، سے بھی نصیب ہوا کرتی ہیں۔ بے شک۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ اے جانے جہاں آرزوئے روئے تو دارم، پھر فرماتے ہیں کہ در سر ہوس قامت دل جوئے تو دارم۔ اس کا لب لباب کیا بنتا ہے کہ محبوب تیرے چہرے کو ہر وقت تکتا رہوں، ہر وقت تیری تلاش رہے۔ تو دیکھا جائے تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی اسی سے عبارت نظر آتی ہے۔ اور ایک دوسرا شعر، اندر صف طاعت چو بمسجد بنشینم، پھر فرماتے ہیں کہ دل مائل محراب دو ابروئے تو دارم۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر امام اسلام کیا خوب فرماتے ہیں کہ کاف گیسو یا دہن ہا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق اور صحابہ اکرام کا وطیرہ دیکھیں۔ وہاں پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ زرد، رنگ پیلا، کمزور نظر آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام کہاں گوارا فرماتے کہ میرا غلام پریشان ہو۔ کہا کہ ثوبان کیا بات ہے، کوئی دنیاوی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا صحابہ کے مسائل کیا ہوتے تھے یہ دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے یا رسول اللہ، کوئی کمی نہیں ہے، بس ایک بات ہے۔ ایک بات کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے عشق بہت کرتا ہوں، سبحان اللہ، جب کبھی میری آنکھیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہوتی ہیں تو دوڑا دوڑا آتا ہوں، آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کس مقام پر ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ مجھے آپ کے صدقے میں جنت ملی بھی، میں کس مقام پر ہوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر اگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہوئی، میری آنکھیں آپ کے دیدار کی پیاسی ہوئیں تو وہاں پر کیا کروں گا؟ بس یہی سوچتا ہوں۔ اور چہرہ جو ہے پیلا ہے، کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو جھکایا تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ یہ پوری آیت کریمہ صحابہ اکرام کے عشق کا ہمیں نتیجہ نظر آتی ہے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی یعنی یوں سمجھ لیں کہ میدان جنگ ہے اور جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں ہے، غالباً حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دور سے آقا علیہ السلام آتے ہوئے دکھائی دیے، گھسیٹتے ہوئے قدم مصطفیٰ پر پہنچے، فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آخری تمنا کیا ہے؟ جسم چھدا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ ایک ہی تمنا تھی کہ دم نکلے تو قدم مصطفیٰ پر۔ اور ایک صحابی کو جب وصال مصطفیٰ علیہ السلام کی خبر ملی تو عرض کی یا الہ العالمین، دونوں ہاتھ اٹھائے، یا الہ العالمین، یہ تو نے آنکھیں دی تھی اپنے سونے کے دیدار کے لیے، سبحان اللہ، آج سونا ہمارے درمیان بظاہر موجود نہیں تو یہ آنکھیں واپس لے لے۔ فرمایا کہ دل یاد لئی بڑھایا ہے، تعریف لئی زباں، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے۔ سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ اور آپ نے اس صحابی رسول کی جب مثال دی، مجھے وہ ایک کلام ہے اس کا مقطع یاد آیا، نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آرزو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب حضور آپ کی طرف چلتا ہوں۔ یہ کلام منسوب ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، جانے جہاں آرزوئے روئے تو دارم۔ یہ کون سی مستی ہے حضرت کہ جس میں انسان بظاہر دیکھنے والی آنکھیں اگر اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں تو وہ یہ سمجھ رہی ہیں، جیسے میں اور آپ اگر اسے دیکھیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر شے میں جلوہ ریز اسی کا جمال دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی مستی ہے؟ اس کو ذرا اپنے انداز میں آپ ڈیفائن کریں۔ اب دیکھیں کلام جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے منسوب کلام جو ہے ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ نیازی بھائی نے پڑھا اور بہت شاندار عمدہ انداز میں پڑھا اور بڑا مجھے لطف آ رہا تھا جب بھی یہ پڑھ رہے تھے
تو کلام کے اندر بہت خوبصورت بہت جو ہے، اور کلام کے اندر جو اشعار ہیں وہ سارے بھی کیسے اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں. صحیح بات. کہ آپ دیکھیں یہ عارفانہ کلام ہے، آپ چاہیں تو اس کو نعت شریف میں لے لیں تو نعت شریف ہے، نعت کی نعت ہے، چاہے تو آپ جو ہے وہ اس کو حمد لے لیں، حمد کی حمد ہے. عارفانہ کلام تو عارفانہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ تعریف کی جہت اس طرف بھی جاتی ہے اور تعریف کی جہت اس طرف بھی جاتی ہے. اللہ کی محبت کا بھی اس کے اندر وہ رنگ موجود ہے اور اللہ کے محبوب کی محبت کا رنگ بھی موجود ہے. تو دیکھیں اللہ کی محبت ہو تو بھی سبحان اللہ، اور اللہ کے محبوب کی محبت ہو تو بھی سبحان اللہ. دونوں محبتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، بلکہ دونوں محبتیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. جب تک سیدنا رسول اللہ کی محبت نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کی محبت نہ ہو تو اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح. اور اللہ کی محبت کے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. لازم و ملزوم ہے دونوں آپس میں، اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت. وہی رنگ ہمیں اس کلام کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اور کیا ہی پیاری بات کی ہے حضرت نے. وہ جو شعر کے اندر دوسرا مصرع تھا، پہلا مصرع یہ کہ مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوں صفِ طاعت کے اندر، جو دوسرا مصرع کہا دل مائل محراب دو ابروئے تو دارم. میرا دل جو ہے آپ کی ابرو، دو ابرو کا جو محراب ہے اس کی طرف مائل ہے. یہ کیفیت کون سی کیفیت بیان ہو رہی ہے؟ یہ وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو حضرات صحابہ دیکھتے تھے تو دل مائل ہوتا تھا نا سجدے کی طرف، کہ حضور کی شان دیکھتے تھے دل کرتا تھا کہ حضور کو سجدہ کر دیں، لیکن منع کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا نا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. وہ بھی پڑھے نا نہ جن و بشر. جی میں اس طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں ذرا اس کو تھوڑا جو ہے وہ ایکسپلین کر دوں کہ وہ اعلیٰ حضرت بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا جلوہ جب سامنے ہو، حضور کی شان ظاہر ہو، تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ حضور کے آگے جبین نیاز رکھ دیں. کا جبین نیاز رکھنے کے لیے دل مچلتا ہے، لیکن ان المحب لمن یحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اور محبوب نے منع کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرنا. سجدہ عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، لیکن سجدہ تعظیمی سے بھی ہماری شریعت میں منع کیا گیا. تو کہہ رہے ہیں دل تو مچل رہا ہے محبوب کے جلوے دیکھ کر کے جبین نیاز سامنے رکھ دیں، سجدے میں جھک جائیں، سجدے میں گر جائیں، لیکن محبوب کا حکم آڑے آتا ہے تو روکیے سر کو روکیے. جوش محبت ہے لیکن ساتھ ہوش شریعت کی لگام دے رہے ہیں. جوش محبت کو ہوش شریعت کی لگام دے رہے ہیں اور ضروری بھی ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، لیکن محبوب نے منع کیا ہے سر کو جھکانے سے. دل کا جو مچلنا ہے، دل کا محبوب کی بارگاہ میں جھکنا، اس سے منع نہیں کیا. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. یعنی دل کے سجدے کی تو اجازت ہے، دل کے سجدے سے تھوڑی منع کیا گیا ہے، سر کے سجدے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں جو ہے کتب پاک کی طرف جو منسوب کلام ہے اس میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں بیٹھا ہوں صف میں بیٹھا ہوں، دل مائل ہے، سر کا سجدہ تو اللہ ہی کے حضور کروں گا، وہ تو محبوب نے منع کر دیا ہے کہ نہیں کرنا. لیکن جو دل ہے، دل مائل ہے کہ اللہ کی طرف تو مائل ہے ہی ہے، اللہ کے محبوب کی طرف بھی مائل ہے. دل مائل محراب دو ابروئے تو دارم، میرا دل مائل ہوتا ہے محبوب کی ابرو کی طرف، محبوب کی ابروؤں کا جو محراب ہے اس میں سجدہ کر دوں. لیکن جو چونکہ محبوب نے منع کیا ہے اسی لیے بس سر کا سجدہ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا. لیکن جو دل ہے، دل تو محبوب کی طرف ہے. دل تو میرا وہ قبلہ نما ہے کہ جہاں سے گھماؤں. اسی کے اندر کہا بھی تھا نا ہر جا کے میر رواں، میں جہاں بھی جاؤں دل میرا کس طرف مائل ہے، دیدہ دل سوئے تو دارم. یہ جو کتب پاک نے اس کے اندر پہلے بھی کہا کہ جہاں بھی چلا جاؤں، خیر کی جگہ پہ چلا جاؤں، شر کی جگہ پہ چلا جاؤں، دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں، دل میرا جو ہے دیدہ دل سوئے تو دارم. دل کی جو میری آنکھیں ہیں وہ ادھر ہیں، دست بکار دل بیار، ہاتھ کمول تے دل یار وال. ویسا ہی ہے جو پچھلا کلام بھی انہوں نے پڑھا تھا، اس کے اندر بھی جو مقطع کے اندر جو پہلا مصرع تھا، کتب و دین را نیست در دل آرزوئے غیر تو.
قطب الدین کے دل دل میں دوسرے میں کی آرزو آئی محبوب تیرے سوا کسی کی آرزو ہی نہیں ہے. اب اس کو یہ بھی عارفانہ کلام ہے. اللہ کی محبت میں لیں تو بھی سبحان اللہ اپنی جگہ بالکل سچا ہے, اور اللہ کے محبوب کی محبت میں لیں تو بھی اپنی جگہ بالکل سچا ہے. کہ مخلوق کے اندر جو ہے میرے دل میں کسی کی آرزو ہے تو یا رسول اللہ آپ ہی کی آرزو ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی طرف میرے جو لو لگی ہوئی ہے. اور اگر کائنات کے اندر اوورال مجموعی طور پر کسی کی طرف دیدہ دل لگا ہوا ہے تو وہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے, جو سیدنا رسول اللہ کا بھی خالق ہے, جو سب کا خالق ہے. کیا کہنے خواجہ قطب پاک رحمہ اللہ. آپ کی پوری گفتگو سے مجھے ابن انشاء کی غزل کا ایک شعر یاد آتا ہے, اور میں سے بطور عارفانہ آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس شعر پر کہ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر دھرتی تیری, پربت تیرے, جنگل تیرے, صحرا تیرا. اللہ اکبر. جہاں بھی جاؤں وہ ہر چے بینی, میں نے کہا تھا نا یار ہست اغیار نے, باہر سو جلوائے دیدار دیدم, باہر چیزیں جمال یار دیدم, ندیدم ہیچ شہرہ خالی ازوے, پر ازوے کوچہ و بازار دیدم.